دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، الحمدللہ اللہ میری جھولی بھر دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ مجلس دارالمدینہ نے حاصل کیے نگران پاکستان انتظامی کابینہ کے مدنی پھول۔ امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ مبلغ دعوت اسلامی محمد علی شاہ کی عیادت، دعاؤں کی اپیل۔ امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ کانپور ہند سے مدنی قافلے کا بیرون ملک سفر۔ امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ آج ہیں کرکٹرز کی بھی مدنی خبریں۔ امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ بابا بلھے شاہ کے شہر میں ہے کون؟ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر میں ہم بیان کریں گے، اور خبریں بھی انشاءاللہ ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم تمام اسلامی بھائیوں سے، مدنی چینل کے ناظرین سے، اراکین شورا سے، تمام مبلغین سے، بالخصوص مبلغ دعوت اسلامی نگران اتاری کابینات رکن شورا حاجی محمد امین اتاری مدد ذلہ العالی سے ہاتھ جوڑ کر ادب کے ساتھ، بالکل دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ ہم معذرت خواہ ہیں کہ جو رکن شورا نے ارشاد فرمایا وہ بالکل درست ہے۔ آپ نے جو مدنی مذاکرے کا وقت ارشاد فرمایا وہ بالکل درست ہے۔ 8:15 بجے کا گویا کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے مدنی مذاکرے کا انشاءاللہ آغاز ہوگا۔ ہماری کمیونیکیشن میں تھوڑی سی غلطی تھی، ہمارے سمجھنے میں غلطی تھی، ہماری عقل ناقص ہے، کمزور ہے، اور یہ کہ ہم نے اس کو 9 بجے پر محمول کرتے ہوئے 9 بجے کا اعلان کر دیا، تو معذرت خواہ ہیں، بہت معذرت خواہ ہیں آپ سے یہی مدنی التجا ہے کہ معذرت قبول فرما لیں، اور مطلب اس میں بھی زور زبردستی نہیں ہے، اور ہو سکے تو معاف فرما دیں، معافی سے نواز دیں، اور انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہم سب کو حاصل ہوں گی۔
ہم ایک بار پھر مدنی چینل کے تمام ناظرین سے، تمام اسلامی بھائیوں سے، اراکین شورا سے معذرت خواہ ہیں، حاجی امین سے معذرت خواہ ہیں کہ جو غلط فہمی ہوئی تھی، بالخصوص کل غلط فہمی ہوئی تھی، اس حوالے سے ہم معذرت پیش کر رہے ہیں، اور کسی کا بھی دل دکھاؤ، بالخصوص اگر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا دل دکھاؤ تو بھی بہت زیادہ معذرت کہ اگر ان کا دل دکھا دیا تو پھر رہے گا کیا؟ ہمارے پاس نہ دنیا رہے گی، نہ آخرت رہے گی، نہ قبر رہے گی، نہ حشر رہے گا. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مرشد کو اس دنیا سے جب جائیں تو ہمارے مرشد ہم سے راضی ہوں، ہمارے لیے دعائیں کرنے والے ہوں. بس ان کے پیغام پر، ان کے راستے پر، ان کے مدنی ماحول، ان کی بنائی ہوئی دعوت اسلامی کے ساتھ ہی ہمارا اختتام بالخیر عافیت کے ساتھ ایمان پر ہو. تو امیر اہل سنت سے بھی معذرت خواہ ہیں، تمام اسلامیوں سے معذرت خواہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ہم توبہ کرتے ہیں کہ جو ہماری غلطی، ہماری کوتاہی، ہماری خامی ہو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. آپ تمام بھی ہمیں اپنی معافی سے نواز دیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب پہلی مدنی خبر ملاحظہ فرمائیے. مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، مجلس دارالمدینہ جس کا الحمدللہ یہ شعبہ ترقی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس مجلس کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے فرمایا. آپ کے مدنی پھولوں سے آئیے مستفیض ہوتے ہیں. آج ہمارے دارالمدینہ پاکستان سطح کے ذمہ دار اور اس کی مجلس اور ہمارے دیگر ذمہ داران بھی پاکستان بھر کے آج مشورے میں جمع ہیں. الحمدللہ آج ہمارے وہ خود کفالت کے تعلق سے بھی مدنی پھول کچھ بیان کیے گئے اور ہمارے اسلامی بھائی نے یہ عزم کیا ہے اللہ نے چاہا تو کچھ ہی عرصے میں ہمارا دارالمدینہ خود کفیل ہو جائے انشاءاللہ. اور جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ ہمت کریں کہ ہم فی سبیل اللہ آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، حدیث پڑھانا چاہتے ہیں، دینی علوم دنیاوی علوم سکھانا چاہتے ہیں، انگلش سکھانا چاہتے ہیں، عربی سکھانا چاہتے ہیں، ان کو اسلامی مینرز سکھانا چاہتے ہیں. دعوت اسلامی والا باعمل بچہ، باعمل بچی اور جو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو دنیا آخرت میں، وہ بنانا چاہتے ہیں. تو آپ ہماری مدد کریں. نئے ہم نے کیمپس شروع کرنے ہیں پاکستان بھر میں. ہم نے شہر میں انشاءاللہ دارالمدینہ شروع کرنا ہے. ہمارے بہت سے وہ عزائم ہیں لیکن یہ سارے عزائم پورے ہوں گے جب وہ کچھ ہمارے پاس مال ہوگا، مدنی عطیات ہوں گے. اتنے سارے شعبے، اتنے سارے کام ہیں تو کیسے پورے کریں جب تک آپ لوگ مدد نہ کریں. داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک شہر مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں ہوا شخصیات مدنی حلقہ، جس میں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے مدنی پھول ارشاد فرمائے. توجہ، ارتکاز اور انفرادی کوشش مدنی حلقوں کا گویا خاصہ ہوتا ہے. آپ بھی دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام ترجمہ قرآن کنز الایمان. تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ خزان العرفان میں اس آیت مقدسہ کے تحت لکھا ہے کہ کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کرے اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ آؤ. دیکھنے کے اندر یہ آتا ہے کہ بالخصوص مصروف ترین انسان کے لیے وقت کی قدر کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر دیے گئے وقت کی قدر کی، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوئے اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے. افات و بلیات سے محفوظ فرما، جادو ٹونا سے محفوظ فرما، پیارا پیارا مکہ میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے. مدرسۃ المدینہ کی تعمیرات مکمل ہونے پر مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مدرسۃ المدینہ انوار مدینہ مسجد اوکاڑا پنجاب پاکستان کا دورہ فرمایا. آپ بھی دیکھیے. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام.
مبلغ دعوت اسلامی محمد علی شاہ صاحب بہت علیل ہیں، ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی فرمائیے۔ اور یہ مناظر دیکھیے کہ جبکہ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے زمزم نگر حیدرآباد بابر اسلام سندھ پاکستان میں ان کی عیادت فرمائی اور ان کی صحت یابی کے لیے دعا بھی فرمائی۔ ہر خطا تو درگزر کر بے کس و مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی۔ آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا، آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا، دور شام رنج و غم کر بے کس و مجبور کی، دور شام رنج و غم کر بے کس و مجبور کی۔ نفس و شیطان غالب آئے، دو خبر اب جلد تر۔ چلتے ہیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی کے شہر مدینہ الاولیاء پنجاب پاکستان، جہاں سنتوں بھرے اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ آپ کو بھی لیے چلتے ہیں ملتان شریف کی جانب۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے واضح الفاظ میں ہمیں سمجھا دیا ہے کہ 5 باتوں سے پہلے 5 باتوں کو غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ جو رب کائنات نے آج ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے، آج ہمارے جسموں میں توانائی ہے، یہ رب کائنات کا فضل و احسان ہے۔ انسان یعنی کوئی بھی مسلمان ہے جسے کچھ نہ کچھ دینی شعور ملا ہے، وہ کبھی بھی نیکی کے کام کو برا نہیں جانتا۔ بیمار ہیں اپنے کرم سے شفا عطا فرما، جو تندرست ہیں فراخ دستی عطا فرما۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان کے تحت مدنی حلقہ مدنی مرکز فیضان مدینہ علی ٹاؤن گلزار طیبہ پنجاب پاکستان میں ہوا۔ رکن شورا کے مدنی پھولوں سے ہم بھی استفادہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے فیضان مدینہ علی ٹاؤن گلزار طیبہ میں مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان کے اسلامی بھی آج جمع ہیں، اور ماشاءاللہ ہاکی کے ساتھ وابستہ، اسی طرح کراٹے کے ساتھ وابستہ اور دیگر شعبہ جات کے کچھ اسلامی بھی تشریف فرمائے، مجلس کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل آج یہ طے پایا کہ انشاءاللہ ہمارے دیگر بھی شعبہ جات کے قافلے سفر کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے کراٹے کے ساتھ جو وابستہ اسلامی بھائی ہیں جو یہاں کراٹے کھیلتے ہیں، انہوں نے آج نیت کی کہ انشاءاللہ آنے والے 20، 21، 22 دسمبر کو انشاءاللہ یہاں سے گلزار طیبہ سے 3 دن کا مدنی قافلہ جو کراٹے والوں پر مشتمل ہوگا انشاءاللہ سردار آباد کے لیے سفر کرے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح انشاءاللہ یہاں سے ہاکی سے وابستہ انٹرنیشنل اور نیشنل جو پلیئرز ہیں، یہ انشاءاللہ مدنی قافلہ بنا کر انشاءاللہ سردار آباد کے قریبی شہر گوجرا میں پہنچیں گے، اور پھر انشاءاللہ گوجرا کے اندر مدنی قافلے میں جا کر انشاءاللہ وہاں کھلاڑیوں کے اندر نیکی کی دعوت دیں گے۔ ماشاءاللہ ہماری مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان بھی اس وقت اللہ کے کرم سے مختلف شعبہ جات میں ڈومیسٹک یعنی نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر کھلاڑیوں کی اصلاح کے لیے کوشاں ہیں۔ میری آواز جو اسلامی بھی سن رہے ہیں، جو کھلاڑیوں اور کھیل کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ اس مجلس کے ساتھ رابطہ کریں، اپنی نیکی کے کاموں میں حصہ ڈالیں۔ کیا خبر کہ آپ کی تھوڑی سی انفرادی کوشش کی برکت سے کوئی کھلاڑی نمازی بن جائے، مخلص عاشق رسول بن جائے، اور وہ دنیا میں جہاں بھی جائے نماز کی پابندی کرے، گناہوں سے بچنے کا ذہن لے کر جائے، اور عین ممکن ہے کہ اس کی برکت سے کوئی کافر بھی مسلمان ہو جائے، تو ہماری تھوڑی سی کوشش کسی میں چینج لا سکتی ہے۔ اور یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اسلامی بھائیوں نے حضرت مولانا مفتی احمد اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کانپور ہند کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کی۔ آپ کے پیارے پیارے تاثرات آئیے سنتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے مختلف شعبہ جات میں کام کیا ہے،
اور سارے کام بہت اچھے ہو رہے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ پوری دنیا میں اکثر ممالک میں اس جماعت کا کام بہت اچھی طرح جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ اس جماعت کو دنیا چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ان حضرات کو بازو میں قوت عطا فرمائے کہ یہ محنت سے اخلاص سے یہ کام کرتے رہیں. مدنی چینل کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ وہ بھی تبلیغ و ارشاد کا ایک ذریعہ ہے. اس کے ذریعے سے بھی سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت اور دین اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے اور صحیح تبلیغ ہوتی ہے. بمبئی ہند کا تربیتی اجتماع، جس میں بمبئی کے مختلف ڈویژن کرلا، باندرا، مالات، جوگیشوری، واڈا والا، بائی کلا، ماہم شریف اور گونڈی وغیرہ سے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. سنتوں بھرے بیانات کا بھی سلسلہ ہوا. نیز اس اجتماع میں مدنی چینل بھی دکھایا گیا. تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. ابھی جو آپ نے مدنی خبر ملاحظہ فرمائی، اس مدنی خبر کے تفصیلی بقیہ مناظر دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے. کانپور کے عالم دین کی بارگاہ میں ابھی حاضری دی اور اب ایک اور مدنی خبر کانپور سے. مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کا بیرون ملک دنیا کے سب سے چھوٹے اسلامی ملک مالدیپ میں سفر کا سلسلہ ہوا. کانپور کا مدنی قافلہ آپ بھی دیکھیے. اپنی اصلاح کے جذبے کے تحت اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے جذبے کے تحت الحمدللہ دعوت اسلامی کے بے شمار مدنی قافلے 12 ماہ 92 دن 63 دن 12 دن 3 دن کے ملک اور بیرون ملک سفر کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ عز و جل اسی جذبے کے تحت ہند امجدی کابینہ کے شہر کانپور سے بھی ایک مدنی قافلہ بیرون ملک سفر کے لیے تیار ہے. الحمدللہ عز و جل یہ مدنی قافلہ 92 دن کے لیے مالدیوز الحمدللہ تشریف لے جا رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی مدنی قافلوں میں سفر کی توفیق نصیب فرمائے. مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. پروفیسر احمد بھٹا، آپ گورنمنٹ جنا ہسپتال کے ENT یعنی آنکھ کان ناک وغیرہ کے ڈاکٹر ہیں. آپ کے والد کے ایصال ثواب کے لیے مدنی حلقے میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرا بیان فرمایا اور آخر میں شرکاء میں کتب و رسائل بھی تقسیم کیے. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. معروف کرکٹرز فیصل اقبال اور عبد الرحمن عطاری کے یہاں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا. مبلغ دعوت اسلامی نے ملاقات کی. مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں ہونے والی ملاقات اور مدنی حلقے کی جانب آپ کو بھی لیے چلتے ہیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں.
افریقہ کے ملک کینیا کے بڑے اور ساحلی شہر ممباسا میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا۔ کینیا میں دعوت اسلامی کا مدنی کام آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ حضرت بابا بھلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا شہر۔ ابھی آپ نے جھلکیوں میں سنا کہ یہاں کون اور یہاں کیا ہوا، تو سماعت فرمائیے۔ یہاں مجلس نشر و اشاعت کے تحت پریس کلب قصور میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا۔ قصور پنجاب پاکستان میں یہ مدنی حلقہ ہوا۔ چیئرمین پریس کلب شوکت نقشبندی صاحب نے اپنے تاثرات دیے، جبکہ صحافی مہر جاوید سے اسلامی بھائیوں نے ملاقات کی۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے رو بے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے رو بے یار آنکھوں میں۔ مجھے یہ خوشی ہے اس بات کی کہ تعصب سے بالا تر ہو کر یہ ہمارے بھائی جو ہیں یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، جس کی آج بہت ضرورت ہے۔ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کے سامنے ہے، مگر اس وقت ضرور بھی سمجھ کی ہے کہ ہم سب لوگ دین اسلام کی خاطر اکٹھے ہوں، اپنی ذات اپنے کاز پر اکٹھے نہ ہوں۔ اس میں ہماری بھی بہتری ہے اور ملک کی بھی بہتری ہے۔ یہ جو اسکول سسٹم کا سلسلہ اور تعلیم کو عام کرنے کے لیے، خاص کر دینی تعلیم کو عام کرنے کے لیے جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں، اسی طرح جس تیزی سے دین کا کام ہو رہا ہے، ضرورت میں پھر وہی اسی بات پہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایسے تعلیمی ادارے گھر گھر بنانے چاہیے تاکہ دین کی آگاہی ہو، اور آپ کا جو تبلیغی مشن ہے اور دعوت اسلامی والے جو بھائی جس قسم کی دینی تعلیم سے آگاہی کے لیے طالب علموں کو، نوجوان کو ساتھ لے کر اداروں میں لا رہے ہیں، یہ ایک خوش آئند قدم ہے، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا تو انشاءاللہ دین اسلام کو کوئی آنچ نہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد مستقیم قادری برکاتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں نگران کابینہ نے نیپال میں حاضری کی سعادت حاصل کی، جبکہ جنک پور نیپال میں شخصیات و دیگر اسلامی بھائیوں کے مدنی حلقے میں بھی نگران کابینہ کی شرکت آپ بھی دیکھیے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ دعوت اسلامی جو اس وقت نیپال میں کام کر رہی ہے، الحمدللہ حوصلہ خوبی بہت اچھے کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے امیر اہل سنت جناب علامہ الحاج الیاس اتاری صاحب کا ان کا یہ کارناموں کو دیکھ کر سن کر تہ دل سے خوش ہیں، اور عوام پر بھی اس کا اثر بہت اچھا ہو رہا ہے۔ مدنی چینل جو ابھی اس وقت چینل کے ذریعے اپنا کام کر رہی ہے، اس سے بھی ہم بہت خوش ہیں۔ ہمارے یہ علماء چینل کے ذریعے دین اور ملت کی باتوں کو اس طرح پہنچا رہے ہیں، اس سے بھی ہم بھی اس بات سے فخر اور غرور اور خوشی حاصل کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے یا